إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال کل ذکر کیا تھا کہ آگے فضائل قرآن میں ایک باب آئے گا کیف نزل القرآن وأول ما نزل من القرآن. یہ باب آئے گا آگے فضائل قرآن. کیف نزل القرآن وأول ما نزل من القرآن. تب اشکال یہ ہوتا ہے کہ وہ جو باب آگے آئے گا فضائل قرآن میں، اس باب میں اور زیر بحث جو باب ہے کیف کان بدء الوحی، کوئی فرق نہیں، تکرار لازم آ گیا. حالانکہ حقیقی تکرار سے امام بخاری بچتے ہیں. جہاں تکرار نظر آتا ہے وہاں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. کہ یہاں شبہ ہوتا ہے کہ یہاں تکرار ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ غرض الگ الگ ہے. وہاں غرض صرف ان آیتوں کا بتانا ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں. ان 5 آیتوں کی تعیین مقصود ہے فضائل قرآن میں. یہاں کیف کان بدء الوحی، اس باب میں 2 چیزیں مقصود ہیں. ایک تو حالت اور تفصیل اور واقعہ بیان کرنا پہلے دن کی وحی کا. پہلے دن جو وحی نازل ہوئی تو واقعہ کیا پیش آیا. آپ تشریف فرما تھے غار حرا میں، جبریل علیہ السلام حاضر ہوئی، آ کر عرض کیا اقرأ. آپ نے فرمایا ما انا بقارئ. پھر انہوں نے گلے لگا کر دبایا، پھر عرض کیا اقرأ. پھر آپ نے فرمایا ما انا بقارئ. پھر گلے لگایا، پھر اقرأ کہا، 3 دفعہ اقرأ. پھر یہ آیتیں پڑھی اقرأ بسم ربک الذی خلق. جی خلق الانسان من علق. تو یہ یہاں یہ واقعہ بیان کرنا مقصود ہے. قرآن پاک جب نازل ہونا شروع ہوا تو واقعہ کیا پیش آیا تھا. جی ہاں اس واقعے کو نقل کرنا ہے. دوسرے یہ بتانا ہے کہ وہی مبادئ نبوت میں سے ہے. جس پر وہی آئے گی وہی نبی ہوگا، جس پر وہی نہیں آئے گی وہ نبی نہیں ہوگا. مبدأ اور سبب
نبوت کا وحی ہے. جس کو وحی آئے گی وہ اللہ کا نبی ہوگا. جس پر وحی نازل نہیں ہوگی وہ نبی نہیں ہے. یہ بات بھی بیان کرنی یہاں مقصود ہے. اس لیے مقصد کے لحاظ سے فرق ہوں گیا. دونوں باب ایک جیسے نہ رہے. تکرار کا اعتراض ختم ہوں گے. تکرار کا اعتراض ختم ہے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. پھر اس باب کو کیف کان بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی، اس باب کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب کے شروع میں کیوں لائے؟ اپنی کتاب کے شروع میں کیوں لائے؟ اس کی دو وجہ ہیں. کتنی وجہ؟ دو وجہ. ایک وجہ تو یہی کہ وہی بھی مدار شریعت ہے. وہی مدار شریعت، وہی سے شریعت ثابت ہوتی ہے، وہی سے احکام ثابت ہوتے ہیں. وہی مدار شریعت ہے. اور حدیث بھی مدار شریعت ہے. حدیث بھی مدار شریعت ہے. یہ کتاب حدیث کی ہے، اس لیے مناسب ہوا کہ جو مدار شریعت کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے، اس کے شروع میں مدار شریعت وہی کو ذکر کر دیا جائے. دونوں مدار شریعت ہیں، حدیث بھی اور وحی بھی. اس لیے حدیث کے مناسب ہے وحی. تو حدیث کی کتاب کے شروع میں وحی کا ذکر اس بنا پر کر دیا کہ دونوں مدار شریعت ہیں. اس لیے کتاب جو لکھی ہے حدیث میں تو اس کے شروع میں وحی کا ذکر ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بھی مدار شریعت. حدیث بھی وحی کی وجہ سے ہوتی ہے. دوسری وجہ شروع میں لانے کی یہ ہے کہ وہی برکت کی چیز ہے. وہی کیسی چیز ہے نئے آنے والے صاحب؟ ہاں، برکت کی چیز. آپ نے تو ابھی یاد کر لیا، کل کیا یاد کرے؟ ابھی یاد کر لیا. وہی برکت کی چیز ہے. تو جیسے بسم اللہ شروع میں پڑھی جاتی ہے برکت کے لیے، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے برکت کے لیے، ایسے ہی وہی بھی لائے ہیں برکت کے لیے کتاب کے شروع. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں. پھر حضرت انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے
صحیح بخاری کے ابتدائی ابواب کی مناسبت بیان فرمائی ہے کہ شروع کے جو باب ہیں بخاری شریف کے، ان میں آپس میں کیا مناسبت ہے۔ انہوں نے یوں فرمایا ہے، توجہ جو غصہ آ جائے، انہوں نے یوں فرمایا ہے کہ اول معاملات الرب مع العبد، سب سے پہلے یہ بیان فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے، اول معاملات الرب مع العبد، اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا معاملہ بندے کے ساتھ کیا ہوا، وہی کا ہوا۔ اس کے بعد اول معاملۃ العبد مع الرب، الٹا اس کا، سب سے پہلے اول معاملۃ الرب مع العبد ذکر کیا، وہی اس کے مناسب تھا اول معاملۃ العبد مع الرب، بندے کا سب سے پہلا معاملہ کیا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، ایمان لائے۔ اس لیے وہی رکھی سب سے پہلے، پھر کتاب الایمان رکھی، پھر ایمان مقدمہ علم ہے۔ ایمان جب انسان لاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ جس پر میں ایمان لایا ہوں اس کو راضی کروں، اس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی، وہ کن چیزوں سے راضی ہوتے ہیں۔ اس لیے ایمان مقدمہ علم ہے، ایمان تقاضا کرتا ہے علم کا۔ کہ جس ذات پر میں ایمان لایا ہوں اس کو کیسے راضی کروں، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم مقدمہ عمل ہے، علم چاہتا ہے کہ مجھ پر عمل بھی ہو، علم یہ چاہتا ہے کہ مجھ پر عمل بھی ہو، یہ نہیں کہ علم حاصل کر کے جا کر ٹریکٹر پر بیٹھ گیا، ٹریکٹر پر کھیت میں ہل چلانا شروع کر دیا۔ علم پر عمل کر، علم پر عمل کر، علم چاہتا ہے عمل کو۔ اعمال میں سب سے اونچا درجہ ہے نماز، اس لیے علم کے بعد نماز کو رکھا۔ لیکن نماز کے حدیثوں میں دو درجے ہیں، بعضوں کا تعلق مبادی سے ہے، کیسے وضو کیا جائے، کیسے غسل کیا جائے، کیسے تیمم کیا جائے، یہ مبادی ہے نماز۔ اور بعضوں کا تعلق کیفیت صلاۃ سے ہے، نماز پڑھی کیسے جائے، تکبیر کہی جائے، ثنا کہی جائے، فاتحہ پڑھی جائے۔ یہ دو درجے ہیں نماز کی احادیث میں۔ تو پہلے وہ حدیث لائے جن کا تعلق مبادی سے ہے،
پہلے مبادی ہوتے ہیں. وضو کرے گا تو نماز پڑھے گا، یا بغیر وضو کے کھڑا ہو جائے گا؟ بغیر وضو نہیں کھڑا ہوگا. جی اس لیے پہلے مبادی کا ذکر، پھر اصل طریقہ صلاۃ کا ذکر. مبادی کا نام کتاب الطہارت یا کتاب الوضو ہے. اور اس کے بعد اصل کی نماز کا طریقہ ہے، اس کا عنوان کتاب الصلاۃ. یہ مناسبت ہے شروع کے ابواب. بدء الوحی، پھر کتاب الایمان، پھر کتاب الطہارت، اور پھر کتاب الصلاۃ. یہ صحیح بخاری کے ابتدائی ابواب کے درمیان مناسبتیں ہیں. جی ہاں جی ہاں. ابتدائی ابواب کے درمیان مناسبتیں ہیں جن کو بیان فرمایا حضرت انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی. پھر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جو پہلا باب باندھا اس میں الفاظ خبر کے نہیں ہیں، استفہام کے ہیں. کیف کان بدء الوحی، باب بدء الوحی نہیں فرمایا، باب بدء الوحی. کیف کان بدء الوحی استفہام ہے. استفہام میں زیادہ مبالغہ ہوتا ہے، کیونکہ پہلے سوال پھر جواب. وہی کیسے شروع ہوئی؟ ایسے شروع ہوئی. دو دفعہ وہی کا ذکر آئے گا. پہلے سوال شروع کیسے ہوئی، پھر جواب وہی یوں شروع ہوئی کہ فرشتے آئے غار حرا میں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو استفہام میں مبالغہ ہوتا ہے، اس لیے استفہام کا طرز اختیار کیا، خبر کا طرز اختیار نہیں کیا. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے. آگے پڑھیے. جی قول اللہ اور قول اللہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. قول اللہ مرفوع پڑھیں گے تو یہ مبتدا ہوگا. آگے انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، یہ خبر ہوگی. قول اللہ ھذا. اور اگر مجرور پڑھیں گے تو قول کا عطف کیف پر ہو جائے گا. بابو کیف مضاف، بابو کیف کان بدء الوحی و باب قول اللہ تعالی، یہ ہو جائے گا. باب کیف کان بدء الوحی و باب قول اللہ تعالی. ٹھیک.
کیسے پر عطف ہو جائے گا؟ مجرور ہو جائے گا، باب کا مضاف الیہ بن جائے گا۔ اس لیے دو طریقے سے پڑھ سکتے ہیں آپ۔ جی ہیں جی ہیں جی ہیں جی ہیں جی ہیں جی ہیں۔ باقی اس آیت کو کیوں لائے شروع میں؟ بد الوحی کے باب میں آیت کیوں لائے؟ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ آیت کو کیوں لائے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ وہی صرف اسی زمانے میں شروع نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی سنت قدیمہ ہے۔ کیا ہے؟ سنت قدیمہ ہے۔ نوح علیہ السلام پر بھی وحی نازل ہوئی اور نبیوں پر بھی وحی نازل ہوئی۔ آج صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی پر نہیں نازل ہوئی وحی، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت قدیمہ ہے۔ ایک تو یہ بات بتانی مقصود ہے، اس لیے اس آیت کو شروع میں لائے، بد الوحی کے باب میں لائے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بعد میں مقصود ہے مبادی نبوت کے بیان کرنا۔ نبوت سے پہلے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کیسے نبوت ثابت ہوتی ہے، نبوت کے مبادی بیان کرنے مقصود ہیں۔ تو یہ آیت لا کر یہ بتا دیا کہ نبوت کے مبادی میں سے وہی تو ہے، انا اوحینا، وہی تو ہے، کتاب نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ کتاب ہی دیں تو پھر نبی بنے، نہیں، بغیر کتاب کے بھی صرف وحی سے بھی نبی بن جاتے ہیں۔ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ وحی کا ذکر فرمایا، کتاب کا ذکر نہیں فرمایا۔ یہ بتا دیا کہ وحی کے مبادی میں سے، کہ نبوت کے مبادی میں سے وحی ہے، کتاب نہیں۔ کتاب کسی کو دی گئی، کسی کو نہیں دی گئی، وہی سب نبیوں پر ہوئی۔ وحی کے بغیر کوئی نبی نہیں بنا، کتاب کے بغیر بنے۔ تو ایسی آیت ذکر کر دے جس میں وحی کا ذکر ہے، اشارہ کر دیا کہ مبادی نبوت میں سے وہی ہے، کتاب نہیں ہے۔ کتاب نبی ہو تو نبی ہو سکتا ہے۔ تیسرے یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ امام بخاری جس وحی کا ذکر کر رہے ہیں وہ وحی رسالت ہے،
وحی الہام نہیں آئی. کبھی وحی الہام کے معنی میں بھی ہوتی ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، الہام فرمایا اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف الہام فرمایا، اس کے دل میں ڈالا. أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں میں اور گھروں میں جا کر گھر بنا لو. تو وہاں بھی اوحینا کا لفظ ہے، لیکن وہ وحی الہام ہے. یہاں جو ہم بدل وحی بیان کر رہے ہیں یہ وحی الہام نہیں ہے، یہ وحی رسالت ہے. یہ وحی رسالت جو ہیں، وحی رسالت جو ہیں، جیسی نوح علیہ السلام کی طرف وحی ہوئی، اس وحی کا بیان ہے. جیسی شہد کی مکھی کی طرف وحی ہوئی، اس کا بیان نہیں ہے. چوتھی وجہ اس آیت کو لانے کی یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت دی گئی، لوگوں نے ان کی باتیں نہیں مانی، بڑی تبلیغ فرمائی، نہیں مانی نہیں مانی نہیں مانی. 950 سال تبلیغ فرماتے رہے، بہت تھوڑے مسلمان ہوئے. تو پھر انہوں نے بد دعا شروع کر دی. اللہ تعالیٰ نے بد دعا ان کی قبول فرما لی. پوری دنیا پر سیلاب مسلط کر دیا، سب کو ہلاک کر دیا. نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو غلبہ دے دیا. تو اس آیت میں ایسے نبی کا ذکر ہے جن کو غلبہ دیا گیا کافروں پر. اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ہم جو اس باب میں بدل وحی بیان کر رہے ہیں، اس وحی میں بھی غلبہ ہے کافروں پر، غلبہ ہے کافروں پر. چنانچہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت مسلمانوں کی بن گئی تھی. دنیا کی سب سے بڑی سلطنت، اور بھی تھی چھوٹی چھوٹی تھی، سب سے بڑی سلطنت مسلمانوں کی بن گئی تھی. کیسر و کسرا یہ دو بڑی حکومتیں تھیں، دونوں کو شکست دی عمر فاروق نے. کیسر روم کو بھی اور کسرا فارس کو بھی، دونوں کو مغلوب کر دیا. یہی دو بڑی حکومتیں تھیں، دونوں مغلوب، مسلمانوں کے غالب. اور پھر قیامت میں تو ایسا غلبہ ظاہر ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام سب کافروں کو ختم کر دیں گے. ایمان لاؤ ورنہ ختم، پھونک سے ختم کر دیں گے. ایک بھی کافر مسلم انسان نہیں رہے گا، ایک انسان بھی کافر زندہ نہیں رہے گا، سب ختم. یا مسلمان ہو جائیں گے یا مارے جائیں گے. غلبہ. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی امت میں آئیں گے، اسی امت کا غلبہ ظاہر کریں گے. ٹھیک. تو یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اس وحی میں غلبہ ہوگا. عمر فاروق کے زمانے میں بھی غلبہ ہوا،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی غلبہ ہوگا۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، اس وقت بھی دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان ہیں، عیسائی دوسرے درجے میں ہیں۔ عیسائی جو کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ ہیں دنیا میں، تو وہ دہریہ قسم کے لوگوں کو بھی ساتھ ملا لیتے ہیں، حالانکہ جو عیسائی کہلانے والے دہریہ ہو گئے ہیں وہ تو عیسائی مذہب پر باقی نہ رہے۔ سب سے زیادہ مسلمان ہیں اس وقت بھی دنیا میں، گنتی کے لحاظ سے مسلمان ہی زیادہ ہیں، گو بے دینی کی وجہ سے ذلیل اور کمزور ہیں، بے دین ہیں، دین پر عمل نہیں پورا کرتے، اس لیے کمزور ہیں، ذلیل ہیں۔ گنتی میں مسلمان ہی زیادہ ہیں اس وقت بھی، غلبہ گنتی کے لحاظ سے مسلمانوں ہی کا ہے۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں، الگ الگ ہر مذہب کو دیکھیں تو سب سے زیادہ مسلمان ہیں، مجموعی طور پر دیکھیں کہ گنتی کے لحاظ سے سب کافروں کو ملا لیں، سب کافروں کو ملا لیں، پھر ٹھیک ہے، پھر کافر ہی زیادہ ہیں گنتی میں، مجموعہ ہر قسم کے کافر، لیکن الگ الگ ہر مذہب کو دیکھیں تو پھر مسلمان زیادہ ہیں۔ بہرحال مسلمانوں کا غلبہ ہے، اس غلبے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام والی آیت کو ذکر کر دیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا، اس وحی کو بھی غلبہ دیا جائے گا، دیا جا چکا یا دیا جائے گا۔ ٹھیک، پانچویں وجہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام پہلے نبی تھے جو کافروں کی طرف مبعوث ہوئے۔ جس زمانے میں ان کو نبی بنایا گیا تو دنیا میں کافر موجود تھے۔ آدم علیہ السلام جب نبی بنائے گئے ہیں اس کو کوئی کافر نہیں تھا، دنیا میں انسانوں میں کوئی کافر نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جو کافروں کی طرف بھی بھیجے گئے ہیں۔ انذار اور تبشیر دونوں ان کے ذمے تھا۔ کافروں کو ڈراؤ، جو ایمان لے آئیں یا لا چکے ہوں ان کو خوشخبری دے دو۔ تو انذار سب سے پہلے جس نبی کو دیا گیا وہ نوح علیہ السلام تھے۔ تو یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اس وحی میں بھی انذار ہے۔ یہ وحی جو نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس میں بھی انذار ہے، تبشیر بھی ہے، انذار بھی ہے۔ تو اظہار انذار کے لیے نوح علیہ السلام والی آیت کو ذکر کر دیا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ، جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے انذار بھی فرمایا، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی بنایا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ،
آپ بھی انذار فرما رہے تھے، فرماتے رہے، اخیر تک کافروں کو ڈراتے رہے، چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو چھوڑ دو، کفر کو چھوڑ دو۔ ہے عذاب نار سے بچنا تو ٹی وی چھوڑ دو، موڑ دو یا توڑ دو اور پھوڑ دو۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں، آگ سے بچنا ہے تو ٹی وی چھوڑ دو، موڑ دو، واپس کر دو جان سے لیا ہے، یا توڑ دو اور پھوڑ دو، توڑ پھوڑ دو، کفر چھوڑ دو۔ یہ حکم نازل ہوا نوح علیہ السلام پر، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی حکم نازل ہوا کہ دنیا بھر کے کافروں کو حکم دیا جا رہا ہے کفر چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو، انذار۔ یہ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ جیسے نوح علیہ السلام نے انذار فرمایا، ایسے ہی اس وحی میں بھی انذار ہے۔ چھٹی وجہ یہ ہے اس آیت کو لانے کی کہ یہ باب وحی کے بارے میں مقرر کیا گیا ہے۔ اس آیت میں وحی کی قسموں کا زیادہ ذکر ہے۔ یہیں پر ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہیں پر ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ ٹھیک، تو ان آیتوں میں وحی کی قسموں کی طرف اشارہ ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ، نوح علیہ السلام کو بھی وحی آئی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی وحی آئی، داؤد علیہ السلام کو بھی وحی آئی، مختلف قسمیں وحی کی ان آیتوں میں مذکور ہیں۔ اس لیے ان آیتوں کو امام بخاری یہاں لائے۔ پھر اس آیت کے لانے پر اور باب باندھنے پر اشکال، کیف کان بدء الوحی، کیف کان بدء الوحی، وحی شروع کیسے ہوئی، وحی شروع کیسے ہوئی، کیف کان بدء الوحی، اشکال یوں ہے کہ اس باب میں 6 روایتیں لائے ہیں، ان میں سے صرف ایک میں وحی کے ابتدائی دن کا ذکر ہے، ابتدائی دن کا ذکر صرف ایک میں ہے۔ وہاں کیوں بیٹھے آپ تو یہاں درمیان میں ہوتے تھے۔ جی ہاں جی ہاں، ایک میں ذکر ہے پہلے دن کے واقعے کا کہ آپ تشریف فرما تھی
غار حرا میں کہ جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے، عرض کیا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ دبایا گلے لگا کر، پھر اقرا، پھر دبایا، پھر اقرا، 3 دفعے اقرا کہا، پھر آگے آیتیں سنا دی، پھر آگے آیتیں سنا دی۔ جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ تو اشکال یہ ہوتا ہے کہ صرف اس ایک روایت میں تو بدل وحی ہے، بدل وحی، وحی کا پہلا دن، ابتدائے وحی، ایک حدیث میں تو مذکور ہے ابتدائے وحی۔ اسی باب میں جو باقی 5 روایتیں ہیں، 6 حدیثیں لائے ہیں اس باب میں، صرف ایک میں واقعہ ہے وحی کے شروع ہونے کا، باقی 5 میں تو واقعہ یہ نہیں ہے، اس میں الگ الگ باتیں ہیں، تو وہ ساری تو باب کے مناسب نہ ہوئی، صرف ایک ہوئی باب کے مناسب۔ بدل وحی کی ایک حدیث لائے، باقی 5 یہاں کیوں لائے؟ باقی 5 یہاں کیوں لائے؟ یہ اشکال ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی پر اس کا ایک جواب یہ ہے کہ مقصد شان وحی بتانی ہے، صرف پہلے دن کے حال بتانے مقصود نہیں ہے، باب کا مقصد ہے وحی کی شان بتانا۔ وہی ایسی شان والی چیز ہے کہ عجیب و غریب طریقے سے شروع ہوئی، اصل مقصود شان وحی ہے، اور شان وحی 6 کی 6 روایتوں میں، کیونکہ 6 روایتیں سب میں وحی کا ذکر ہے، وحی کا ذکر ہے، وحی کا ذکر ہے۔ اس لیے 6 کی 6 باب کے مناسب ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مناسبت مجموعی طور پر ہے، 6 حدیثیں ہیں تو 5 میں وحی کا ذکر اور 6 میں وحی کے شروع کا ذکر، 6 کی 6 مل کر باب کے مناسب ہو جاتی ہیں۔ کیف کان بدء الوحی، حدیث لانے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر حدیث باب کے مناسب ہو، سب مل کر باب کے مناسب ہو جائیں پھر بھی ٹھیک ہے۔ تو 5 حدیثوں میں وحی کا ذکر ہے اور 6 میں وحی کے شروع کا ذکر، 6 کی 6 مل کر بدء وحی بن گئی۔ کیف کان بدء الوحی، کیف کان بدء الوحی، 6 کی 6 مل کر بدء الوحی بن جاتی ہے، اگرچہ ہر واحد میں بدء الوحی نہیں ہے، ہر واحد میں بدء الوحی نہیں ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ بدا کی اضافت جو وحی کی طرف ہے یہ بیانیہ ہے، ابتدا عین وحی ہے، بدء الدین ای الوحی، بدء الدین ای الوحی، بدء الوحی کی یہ معنی، بدا کی اضافت وحی کی طرف بیانیہ ہے، ایسی ابتدا جو وحی ہے، دین کی ابتدا وحی سے ہوئی، یہ معنی ہے۔
ابتداء الدین بالوحی، بدء الوحی، بدا اور وحی ایک ہی چیز ہے۔ دین کی ابتدا مراد ہے، دین کی ابتدا وحی سے ہوئی، یہ معنی ہے باب کے۔ اس لیے وحی کے حالات ہیں سب چھ روایتوں میں وحی کے حالات ہیں، کسی میں پہلے دن کے، کسی میں بعد کے، وحی کے حالات ہیں، اور وحی کے حالات ہی بتانے مقصود ہے۔ بدعن سے یہ مراد نہیں کہ پہلے دن کا حال بتایا جائے، بدعن خود وحی ہے، ابتدا خود وحی ہے، ابتداء الدین بالوحی ہے۔ بدعن اور وحی ایک ہی چیز ہے، دین کی ابتدا وحی سے ہوئی ہے، تو دین کی ابتدا بتانے مقصود ہے جو وحی سے ہوئی، وہ وحی کے حالات ہیں، اور وحی کے حالات چھ روایتوں میں ہیں۔ کہ بدا بمانا مبدے کے ہے، شروع کرنے والے وحی کو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے وحی کیسے شروع فرمائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ساری وحی کے حالات ہیں، صرف پہلے دن کے حالات بیان کرنے مقصود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، بس وہ کیسے تھی اس میں چھ روایتیں آ جاتی۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ وہی تو رہنی ہے قیامت تک، یعنی یہ احکام باقی رہنے ہیں قیامت تک۔ 23 سال یہ ابتدائی وحی ہے، وہی قیامت تک، ابتدائی وحی 23 سال۔ تو ابتدا حقیقی نہیں کہ ایک ہی دن کے حالات بتانے ہوں، ابتدا اضافی ہے، قیامت تک یہ وحی رہے گی، اس کے حالات شروع کے بتائے جا رہے ہیں۔ اس لیے چھ حدیثوں کا تعلق ان 23 سال سے ہے۔ ایک ہی دن کا حال بتانا مقصود نہیں ہے، 23 سال کے حالات بتانے مقصود ہے۔ یہ ابتدا اضافی ہے، شروع وحی کے حالات، وہی قیامت تک، شروع وہی 23 سال۔ اسی 23 سال کے سب حالات بدل وحی میں داخل ہیں، ابتدا اضافی ہے، حقیقی نہیں۔ چھٹا جواب یہ کہ بدا سے مراد ہے بدا بعد فترۃ الوحی، بد الوحی بعد فترۃ الوحی۔ 650 سال وہی بند رہی، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وہی بند رہی، 650 سال گزرے درمیان میں، پھر اب شروع ہوئی۔ تو بد الوحی بعد الفترۃ مراد ہے، 650 سال وہی بند رہنے کے بعد شروع کیسے ہوئی؟ اس لیے اس میں 23.5 سال کے حالات موجود داخل ہیں۔ 23 سال یہ سب بدل وحی ہے۔ فترت وحی کے بعد بدل وحی کیسے ہوا؟ 650 سال فترت وحی بند رہی وحی، پھر اب شروع ہوئی وحی، شروع ہوئی 23 سال رہی، اس لیے 23 سال کے حالات بدل وحی میں داخل ہیں، صرف پہلے دن کے حالات نہیں۔ بدا کا لفظ ہے فترت کے مقابلے میں، بند رہی پھر شروع ہوئی تو 23 سال تک رہی، ٹھیک۔ اس لیے سب حدیثیں
باب کے مناسب ہے. اب حدیث پہلی پڑھیے. حضرت عمر فاروق نے منبر پر یہ حدیث پڑھی کہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. ہر ایک کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی. جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہے کہ حاصل کر لے یا عورت کی طرف ہے کہ نکاح کر لے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے, اللہ اور رسول کی طرف نہیں ہے. تو یہ روایت جو لائے اس کی مناسبت کیا ہے باب کے ساتھ, پہلے یہ سمجھیے. اس روایت میں اخلاص کا ذکر ہے. انما الاعمال بالنیات. اخلاص کے ساتھ, اچھی نیت کے ساتھ عمل کرے گا تو موت پر ہوگا, ورنہ نہیں. اور سب نبیوں میں اخلاص ہوتا ہے. انہو من عبادنا المخلصین انا اخلصناہم. نبیوں میں اخلاص کا ذکر ہے آیات میں. اس لیے اخلاص مبادی وحی میں سے ہے. اس مناسبت سے یہ حدیث بدل وحی ملا ہے. بدل وحی, مبادی وحی, اخلاص. حدیث میں اخلاص, اسے یہ حدیث باب کے مناسب ہے. دوسری وجہ اس میں ہجرت کا ذکر ہے کہ ہجرت کبھی آدمی اخلاص کے ساتھ کرتا ہے, کبھی دنیا کی خاطر کرتا ہے. ہجرت کی 6 قسمیں ہیں. ان میں سے ایک قسم تفصیل آ جائے گی آگے. ان میں سے ایک قسم ہے ہجرت من غیر اللہ الی اللہ تعالی. غیر اللہ کو چھوڑ دو, اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. خلوت, توجہ الی اللہ, یہ بھی ایک قسم ہے ہجرت کی. تو خلوت اور توجہ الی اللہ یہ مبادی نبوت میں سے ہے, یہ بدل وحی میں سے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں بیٹھتے تھے 40 سال کی عمر میں, پھر وحی شروع ہوئی. اس سے پہلے آپ خلوت میں بیٹھا کرتے تھے. تو خلوت میں بیٹھنا یہ مبادی نبوت میں سے. تیسرے مناسب ہیں کہ وہی بھی ملقا من اللہ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے, اور اخلاص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے. یہاں اخلاص ہے, اخلاص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, وہی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس لیے وہی کے باب میں اخلاص والی روایت لے آئے. چوتھی مناسبت یہ ہے کہ وہی بھی ذریعہ علم ہے, اخلاص بھی ذریعہ علم ہے. کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے ما من رجل یخلص للہ العمل الا 40 یوما الا ظہرت ینابیع الحکمتی من قلبه على لسانه. ما من عبد یخلص للہ العمل 40 یوما الا ظہرت ینابیع الحکمت من قلبه على لسانه. جو 40 دن عمل کرتا ہے اخلاص سے,
اس کے دل پر انوار نازل ہوتے ہیں اور وہ زبان سے بھی ظاہر ہوتے ہیں. علوم نازل ہوتے ہیں دل پر، زبان سے ظاہر ہوتے ہیں. تو اخلاص علم حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، وہی بھی علم حاصل ہونے کا ذریعہ ہے. اس لیے وہی کے باب میں اخلاص والی روایت لے آئے. 5ویں وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث پڑھی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد خطبے میں پڑھی تھی. صحابہ بھی خطبے میں یہ حدیث پڑھا کرتے تھے. تو یہ حدیث وہ خطبہ ہے وعظوں کا، اور یہ موقع ہے کتاب کے خطبے کا. یہاں کتاب شروع ہو رہی ہے تو وعظوں کے خطبے کے بھی مناسب ہے یہ حدیث، کتاب کے خطبے کے بھی مناسب ہے یہ حدیث. یہ خطبہ ہے کتاب. چھٹی مناسبت یہ ہے کہ اس حدیث میں نیت کا ذکر ہے. نیت مبدأ عمل ہے، وہی بھی مبدأ عمل ہے. نیت بھی مبدأ عمل ہے، وہی بھی مبدأ عمل ہے. عمل شروع ہوتا ہے وہی سے، عمل شروع ہوتا ہے نیت سے. اس مناسبت سے وہی کے مناسب ہے نیت والی حدیث. اس مناسبت سے وہی کے مناسب ہے نیت والی حدیث. باقی پھر سے یہ انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ.